بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی بڑی جو ہے انسٹرکٹیو اور انفارمیٹیو میں آپ کو تقریر کر رہا ہوں. ذرا سماعت کرنا ہے. ہر آدمی جو ہے نا بازاروں میں جو پھر رہا ہے نا بڑا زبردست لوگ پھر رہے ہیں. کون کس بیس میں کچھ پتہ نہیں. سمجھدار آدمی بات بھی کرتا ہے. کوئی پاس بیٹھتا نا کوئی آدمی ہے پاس, کوئی پڑھے لکھے آدمی کوئی آن کے بیٹھ گیا, اس کا فرض بنتا ہے پوچھنا بھائی کون ہو, کہاں سے آیا ہو. یہ تھوڑی کہ خود بھی مردہ بنے ہوئے ہیں اور مردہ آن کے بیٹھ گیا. پوچھ بھی جو خود مردہ ہے تو دوسرے سے کیا پوچھو گے. سمجھ میں آئی بات. مردہ آدمی کسی مطلب کا نہیں ہوتا. وہ مردہ ہی ہوتا ہے. وہ اپنی مدد نہیں کر سکتا تو دوسرے کی کیا کرے گا. جو حرام کا لقمہ لگ جاتا ہے تو آدمی سمجھ لو مردہ ہو گیا. فلسطین میں جو لڑ رہا ہے نا وہ حلال کمائی سے لڑ رہا ہے. کیا بھلے ایمان شریعت پہ پورے آئین شریعت پہ عمل نہ کر رہا ہوں, لیکن ایمان کامل اس لیے کہ وہ حلال کھا رہا ہے. جبھی تو اتنی بہادری دی ہے اللہ تعالیٰ نے. حلال کھا کے اتنی بہادری نصیب ہوتی ہے. حرام میں نصیب نہیں ہوتی. حرام میں تو کسی کی مدد پہ بھی نہیں آؤ گے, کھڑے ہو کے تماشا دیکھو گے. وہ اثر لقمے کا ہے اور مردہ ہو جاؤ گے تم. سمجھے آپ. سنیے گا, کوئی محکمے میں پولیس والے ہیں, ان سے کوئی آدمی اپنی آ کے اپنی عرضی دے رہا ہے, وہ سن نہیں رہا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ہم خود مبتلا ہیں اس میں. ہم اگر پکڑیں گے تو پتہ چلا ہم خود پھنسے جائیں گے. سارے آفیسر پکڑے جائیں گے. وہ کہیں بھی جاتے ہیں نا, شراب جیسے مثال کے طور پر آدمی نے کہا بھائی شراب پی جاتی ہے یہاں پہ, ذرا پکڑو. تو ہاں ہم یہاں نہیں پی جاتی, تم ایسے ہی بول رہو. پتہ چلا وہ خود شراب پینے آتے ہیں. کیسے سول ڈریس میں آتے ہیں. کسی زینے میں شراب پی کے آتی ہے اور زینے میں جا کے چلے جاتے ہیں, شراب پی کے چپ چاپ نکل جاتے ہیں. اب پولیس کی ڈریس میں آئیں گے نا تو سب کو پتہ چل جائے گا پولیس کیوں آئی ہے. بلکہ بچے ہی پوچھیں گے انکل پولیس آئی تھی اوپر. تو یہ سول ڈریس میں آتا ہے, آرام سے پی پا کے چلے جاتے ہیں. تو کون کر رہا ہے؟ پولیس. جوان سرحد کے لیے ہوتا ہے. ملک میں پولیس کام کرتی ہے. ملک کے بگاڑ کو کون سنبھالتی ہے؟ پولیس. جوان تو جو آرمی تو بھائی سرحد کے لیے ہوتی ہے. زبردست ویپن چلاتے ہیں. پولیس ویپن تھوڑی چلا پائے گی. جو ویپن کی ٹیکنالوجی انہیں چلانے کی مہارت حاصل ہے وہ پولیس والوں کو تھوڑی ہے. پولیس والوں سے گن چلانی آتی ہے, آنسو گیس کے بولے یا ریوالور, اس کے علاوہ ڈنڈے مارنے, اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. وہ جو میزائل وہ چلاتے ہیں وہ پولیس والے چلا لیں گے نہیں. وہ سرحد کے لیے ہے آرمی. یہ کس کے لیے؟ دیش کے لیے. دیش کو بگاڑ کون کر رہا ہے؟ پولیس والے. کوئی کمپلین پہ کام کرنے کو راضی نہیں. ایس ایچ او صاحب سے ملنے جاؤ تو گاڑی لے کے ہمیشہ نکل جاتے ہیں کہ میٹنگ میں آئے. کیمرے لگے ہوئے ہیں, انکوائری آفس میں بیٹھا جا کے کیمرے میں لگا ہوا آ گیا, فوراً میسیج آ گیا کہہ دینا میٹنگ میں ہے. پہلے ہی کہہ دیا وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے. اگر پوچھنے جائے گا پھر آگے کہے گا جی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے, تو پاگل ہے نا وہ. پوچھ کے پھر کہہ رہے ہیں جی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے. جیسے کسی نے کہا بھائی ابا ہیں, گیا تو ابا کہہ رہے ہیں ابا نہیں ہے. اس لیے کہا نا بڑے سمجھدار ہیں یہ لوگ, بڑے پڑھے لکھے. دیکھیے گا بجلی کے محکمے میں ہو کہیں بھی ہو, بجلی کے محکمے میں بھی کام نہیں کر رہا. سوچ رہے ہیں اگر بی جے پی کی حکومت گر گئی تو دوسری جو حکومت آئے گی جو بندے ہوں گے وہ بھی تو اپنے بندے ہوں گے. بول کیا کرے گا بتاؤ. تو سوچ رہے ہوں گے, یہ کہتا نا بی جے پی کی حکومت گر جائے گی تو کانگریس کی آ گئی وہ بھی تو اپنے بندے ہوں گے. وہ بڑے آفیسر یہ سوچ رہے ہیں وہ بھی تو اپنے بندے ہوں گے. سوچتے ہو بھائی اپنی سوچ میں چلو تم. اپنے بہت بڑھیا روڈ کما رہا ہے, کسی کے توپ گلے میں ڈال دو. آئی پی ایس آئی اس کے کہنے پہ کہ اس کا بل بنا کے بیچ رہا ہو, یہ نوکری تو ہے ہی نہیں اس کی. سنیے گا ذرا, بڑے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. ہاں بنگلہ دیش کا حال دیکھ لیا کیا ہوا. کچھ گمان تھا کہ ایسا ہو جائے گا, ایک دم ہو گیا. بھائی صاحب سلطنت اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو وہ مسلمان کو نہیں دیکھیں گے کہ مسلمان کیسے ہیں. مسلمان کو تو بھائی صاحب ایمان بچا لے وہ بہت بڑی بات ہے. کیا دیندار ہو یا بے دین ہو. مثال کے طور پر میں امامت کر رہا ہوں, کہیں عالم ہوں, میرے پیچھے ایک سوالہ چہرہ بتاتا ہے آدمی کا. نیکی کی چہرہ علامت ہوتا ہے نیکی کا. جس میں حدیث پاک بھی ہے, میں نے پڑھ رکھی ہے حدیث. تو یہ آدمی اللہ والا چہرے سے پتہ چل جاتا ہے اور کریکٹر سے. اس کے پاس بیٹھو گے تو پتہ چل جائے گا ایمان والا ہے. چہرہ بھی بتاتا ہے اور اس کا کردار بھی بتاتا ہے. میرا کوئی مقتدی ہو, بہت نیک ہو, بہت سوالے ہو, مجھے پتا ہو کہ بھائی اس کے گھر میں کچھ گڑبڑی ہو رہی ہے, شراب پی جاتی ہے, تو میرا فرض بنتا ہے نا کہ اس کو مطلع کر دوں, بلا کے الگ بھائی ایسا ہے ہوشیار ہو جاؤ تمہارے گھر میں شراب پی جاتی ہے. بلکہ میں جب وہ ہٹ جائے تو اس کا اور مذاق اڑاؤں. میں شراب گھر میں پی جاتی ہے, بڑے حضرت جی بنے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے. تو میرا کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ سو خاتمہ ہو جائے گا. اللہ میں کہیں جا سو خاتمہ جان لوں میں ہمیشہ کے لیے. تو دیندار نہیں تھا, صرف امام تھا, تو کچھ نہیں تھا, تو کچھ نہیں جانتا تھا. بھائی اب دیکھیے گا اللہ والے ہوئے ہیں. اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ کتے کو بھی حقارت کی نظر نہیں ڈالتے. یہی تذکیہ ہوا تھا ان کا. ایک اللہ والے اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے, یعنی اولیاء اللہ. تو ایک دیکھا ایک آدمی سولی پہ چڑھا ہوا ہے. تو کہا اس کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں دونوں, اور ایک پیر کٹا ہوا ہے. ایک چکر کیا, مطلب پیر اور ہاتھ وغیرہ دونوں کٹے ہوئے تھے. اور سولی پہ لٹکا رکھا تھا, ختم ہو گیا, قتل کر دیا. سولی پہ لٹکے گا تو بچے گا نہیں. کہ کیا اس نے ایسا جرم کیا تھا جو پہلے اس کے ہاتھ کاٹے پھر پیر پہ سولی پہ. کہا جب تحقیق کری تو پتہ چلا یہ چور تھا, اپنی چوری سے باز نہیں آتا تھا. پکڑا گیا, ہاتھ کاٹ دیے, پھر چوری کر رہا, پھر پیر کاٹ دیا گیا, پھر چوری کر رہا, پتہ چلا پھر سولی پہ لٹکا دیا. یہ کرتا تھا کہ باز نہیں آتا تھا اپنی حرکتوں سے, چوری سے, تو بھائی یہ سزا ملی. تو فوراً گئے اس سے چمٹ گئے, حق کر لیا اس کو, خوب چمٹے رہے اس کے, مطلب جو ایسے باڈی سے, ڈیڈ باڈی سے. سب حیرت میں پڑ گئے حضرت, تمام حلقۂ مریدین اور تمام حضرات جو دیکھ رہے تھے, دوسرے مطلب غیر حضرات بھی, سب مجمع میں اکٹھے ہو گئے چاروں طرف سے.
ان को बीच में ले लिया, कहा हज़रत क्या बात है इसमें, जो आपने उससे हक किया, बगलगिर की, मुआनिका किया, क्या बात है इसमें, आपने क्यों किया ऐसा, जबकि तो आप बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, ये तो इतना बड़ा गुनहगार है, आपको पता भी चल गया कितना गुनाह करके मरा है, कितना बड़ा बदबख्त आदमी था। कहने लगे मैं इसके गुनाह की तरफ नहीं देख रहा, मैं इसके इस्तकामत को देख रहा हूँ, इम्यूनिटी को देख रहा हूँ, कितना बड़ा ज़बरदस्त अपने अमल पर साबित कदम था, इम्यूनिटी थी, ताकत थी इसकी, उस ताकत को लेने के लिए मैं बगलगिर हुआ हूँ, हक किया। यानी ये ताकत अगर मुझे मिल गई तो इसके अंदर, बॉडी के अंदर थी, क्या इसने उस ताकत का बुरा इस्तेमाल किया हो, चाहे उसने अपनी ताकत का बुरा इस्तेमाल किया हो, उस ताकत को अगर मैं ले लूँगा ना, मेरे ईमान में तरक्की और ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं इससे बगलगिर हुआ, इसकी ताकत को लिया मैंने, इम्यूनिटी को लिया, जो उसके अंदर एक बहादुरी थी, डटा हुआ था, अपने हरकतों से बात नहीं आ रहा था, देखा कितनी दूर अंदेशी है। एक आदमी दीनदार अपने आप को दीनदार कह रहा है, और एक आलिम अपने आप को दीनदार कह रहा है, उसका मैंने सारा बता दिया। एक आदमी जो दीनदार नहीं है, यानी गुनहगार है, उस पर जुर्म ये है कि वो कत्ल किया हुआ है, यानी कत्ल किसका किया हुआ है, गैर मुस्लिम का या किसी शराबी का, कत्ल किया हुआ ना, तो उसको क्या होगा, अगर बरी जिम्मा कोर्ट से हो जाएगा ना, वो पैसा दे दे आगे, तो जहन्नुम में रसीद हो जाएगी, तो जहन्नुम क्या कत्ल करके आया तो इंसान का आ जा, लेकिन वो एक किसी अल्लाह वाले की मदद के लिए आ गया वक्त पर, सब देखते रहिए, दीनदार खड़े होकर देख रहे हैं, दरवाजे से निकल के वो आ गया, और किसी दीनदार ने मदद नहीं करी, वो आ गया, जबकि नमाज भी नहीं था, दाढ़ी थी भी, सिर्फ नमाज मस्जिद में मैंने उसे कभी पढ़ते हुए देखा नहीं। तो अल्लाह ताला ने उसकी इस अदा को पसंद किया कि उसका लड़ाई हुई किसी गैर मुस्लिम से, उसमें मारा गया, कत्ल हो गया उसका, या सीधा जन्नत में जाएगा, उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जो 2 कत्ल करके आया, जो खुद उसका कत्ल हो गया, वो शहादत मिलेगी, और एक अल्लाह वाले की मदद भी करी, इससे भी राज़ी हो जाएंगे अल्लाह ताला। समझे, ये है दीन असल में, जिससे जो काम लेने अल्लाह ताला, मुसब्बिब अल्लाह ताला है, कौन सा बाप कहाँ पैदा कर दिया अल्लाह ताला हैं। सहाबाओं के साथ जब तादाद कम थी ना, सहाबाओं की बिलमुकाबिल हो रहे थे महाज में, इसके यहूदियों के ख़िलाफ़ तादाद कम थी, अल्लाह ताला ने यहूदियों को उनके साथ शरीक कर दिया था, बिलमुकाबिल कर दिया था। कुछ मुशरिकीन सहाबाओं के साथ यहूदियों के ख़िलाफ़ लड़े हैं, ये भी रिवायतों में आता है। कुछ मुशरिकीन मोहब्बत में सहाबाओं के साथ बिलमुकाबिल हुए हैं यहूदियों के, लेकिन वो ईमान की हालत में नहीं गए। अल्लाह ताला ने जन्नत में जो उनके गुनाह माफ़ करने थे कर लिए, लेकिन ईमान की हालत में नहीं गए, अफसोस ये हुआ। लेकिन अल्लाह ताला ने किसको कहाँ से मदद करवा दें, अल्लाह ताला के इख्तियार में है। तो हमें पहले अपना किरदार को बनाओ, अपनी रफ्तार, अपने गुफ्तार को, जब वो अहल होंगे हम दीन के, पता चला दीन के अहल नहीं, उस फिर हम मजाक उड़ा रहे हैं, दूसरा आलिम हो या गैर आलिम। तो मैंने सारी रिवायतें बता दी, अब देखिएगा, अब आ जाओ दुनिया पे। मैं एक दिन जामिज पे बैठा था, एक साहब आन के मेरे पास बैठ गए, गैर मुस्लिम थे, पता चल रहा था, बेग था उनके लड़का में, आप यहाँ पे आते हैं कहाँ के हैं, तो पास बैठा तो मैं पूछूंगा सवाल, मैं थोड़ी बैठा हूँ उसके पास जाके। चलो भाई, मैं अर्बन में, मैं दूर से आता हूँ कहीं से, वहाँ अर्बन में दवाई लेने आया था, तो लंच हो रहा था, मैं यहाँ के बैठ गया हूँ, उन्होंने सोचा मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। बाद में मुझे कई मरतबा दिख गए, वो बाज़ारों में नज़र आते हैं भाई साहब, वो बैग लेके फिरते रहते हैं, कभी चिल्ली कवर पे, कभी अपने कुछ चलान में, कभी दरियागंज में, हर जगह नज़र आते हैं। तो समझ लो अभी तक उन्हें बेचारों को दवाई नहीं मिली, ज़रा कोशिश कर लो कोई हज़रात तो उन्हें दवाई मिल जाए, लंच टाइम हो रहा हो, शायद अभी तक दवाई ले फिर रहा है। बोलने भाई साहब, हर आदमी की बात पे, ज़बान पे एतबार मत करना कि साहब दीनदार आदमी है, बड़ी सही बात कह रहा है, और जो आदमी कह रहा है सच कह रहा है। पुलिस वाला सही नहीं कह रहा भाई, तुम क्या कह रहे हो बात को, भाई साहब सिविल ड्रेस में आ रहा है, वो भी गप्पे मार रहा है, उसके चले आ रहा है, वो बोतल पीने आया है शराब की, थाने में तो पिएगा नहीं है। तो पता कैसे चल रही है गाड़ी, ये सोच रहा है मैं हमारी हुकूमत, हम सब कुछ कर लेंगे। बहुत मुश्किल है भाई साहब, ये सोच लेना, कायनात पे अल्लाह ताला चला रहा है, और हर आदमी के लिए नाफिजा नहीं है, हर आदमी की मदद नहीं आती। ये समझो मलाइका मदद हर किसी की आ जाएगी, मैं सजदा कर लूँ, रात दिन कुरान शरीफ पढ़ते रहूँ और मेरी मदद, मलाइका मदद आ जाएगी ना। तू कुरान शरीफ अपने लिए पढ़ रहा है, अब तू देख तेरे साथ मामला क्या, तू ये आजमाया था अल्लाह ताला ने, उसमें फेल हो गया था, वो इबादत में तू था, अखलाक में तेरे कमज़ोर थे, माशरा तेरा कमज़ोर था, मामला तेरे कमज़ोर थे, बस तू कुरान शरीफ पढ़ता रहता था रात दिन। मलाइका मदद ख़ास आदमी में आती है, याद रखना। हाँ, तो सारी बातें बता दी। और फिरासत अपनी, जो आदमी एजुकेटेड होता है ना, वो अपनी एजुकेशन से चलता है, समझ में आई बात। मिसाल के तौर पर बाहर बंदे लगे हुए, ये कहाँ से क्या होटल में खाना खाएगा, अब इसने होटल में खाना सालन तो लिया, अब रोटी कहाँ लेने जा रहा है, इन्फॉर्मेशन पहले ही पहुँच जाती है। हाँ, और अब ये कचौरी लेने आ रहा है, अब ये कौन सी कचौरियाँ इसको देनी है, कौन से आटे से बनानी है, पहले ही इतला। अब ये चाय पी रहा है, कौन से होटल पे चाय पीनी है, इन्हें कौन सी चाय पिलानी है, समझ में, सब इन्फॉर्मेशन पहले ही पहुँच चुकी थी। बंदे आगे चल रहे होते हैं, आगे पीछे, भाई वही ताकत लगी हुई होती है। तो एक बंदा बोल रहा है तो उसके मतलब उसके पीछे भी ताकत भी लगी होगी उसे रोकने के लिए। भाई वीडियो तो, मोबाइल तो ट्रेस हुआ है, एक आदमी से फ़ोन करके बंदे ने कह दिया भाई मैं आ रहा हूँ, पता चला वहाँ पहले ही बंदे पहुँच चुके थे, मोबाइल ट्रेस हुआ था, यानी उसको ख़रीद लिया उन्होंने। जब तो उसने नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी, ख़त्म करने की चाय में कुछ दे के, यानी वो बिक चुका था। वो उसको क्या मतलब, उसे क्या दुश्मनी थी मेरे से, यानी वो बिक चुका था, पहले ही बंदे पहुँच गए। भाई इसको आने में भी 1-2 घंटे लगेंगे, आपने ये करना है। मोबाइल तो ट्रेस हुआ है।
تو بھائی ہاں ہاں کتنے میں کتنی ہم تمہیں 1 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں اور باقی ایڈوانس لے لو، باقی جب کام ہو جائے گا. کون آج جس کے پاس کچھ نہ ہو کھانے پینے کے لیے کچھ پیسہ نہ ہو ذرائع نہ ہو تو 2 منٹ میں بک جاتا ہے بھائی صاحب. ایمان 2 منٹ میں ہاتھ سے گیا، سمجھ لے نا. لیکن ایمان والا جو ہوتا ہے نا، کامل ایمان والا، دنیا کی ہفتے اخریم اس کے آگے ڈال دو وہ نہیں بکے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، نہیں بکے گا. وہ شروع سے ہی بنتا ہوا چلتا ہے، ایک دم ایمان نہیں بن جاتا بھائی صاحب. یہ سوچو کہ جمعہ میں ایمان بن جائے اور میں کچھ بھی بول دوں، کہیں حق بات بول دوں. حق بات بولنے کے لیے پہلے دیکھنا پڑتا ہے. ہاں یہ کوئی یہ نہیں کہ ہر کہیں بھی جا کے حق بات بول دی اور کسی کے سامنے کھڑے ہو گئے، زبان ہلا دی اور الٹا لٹکا کے پیڑ اس سے پنکھے سے لٹکا کے طبیعت سے توڑیں گے. جیسے کسی نے کوئی آدمی نے شعر پڑھ دیا، ابھی تک جیل میں پڑے ہوئے ہیں بھائی صاحب، ان کی ضمانت بھی نہیں ہوئی. پہلے سوچو کہ کیا بول رہا ہوں میں اس قابل ہوں، اس کے اہل ہوں نہیں، میری طاقت ہے میرے پیچھے کوئی. آپ سوچو پبلک ہے، پبلک نہیں آتی بجانے بھائی صاحب، نہیں آتی، کوئی نہیں آتا. سنیے گا، جب جس کا گھر جلتا ہے نا تب اس کو احساس ہوتا ہے. جب دوسرے کا گھر جلتا ہے وہ مدد کو نہیں آتا نا کسی کی، تو جب اس کا گھر جلتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے یار میرا گھر جلا، کوئی نہیں آئے گا. جب آصف و بچی کا ریپ ہوا تھا نا، صرف ایک قوم آئی تھی بھائی صاحب. کون سی قوم آئی تھی؟ سردار کی. میں نے دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پنجاب میں بینر لے کے ان کی عورتیں سردار کھڑے ہوئے تھے بچی کے ساتھ غلط ہوا. کوئی نہیں آیا بھائی صاحب. اب ڈاکٹر جب پڑھی تو اب سارے بینر لے کے ڈاکٹر باہر پھر رہے ہیں. بک تو ابھی آپ جیسا کرو گے کیوں؟ سب ہندوستانی تو سارے ہی ہیں بھائی صاحب. میں تو سب کے لیے آواز اٹھائی میں نے. کوئی جب تک میں جنتر منتر پہ گیا نا، کوئی مسلمان نہیں پہنچا تھا وہاں پہ ساکشی ملک کے فیور میں. میں بولا وہاں شعر بھی پڑھ کے آیا بھائی، میرے وطن کی وہ ہے بہن، میری بہن ہے، بیٹی ہے، وطن کی ہے، وطن سے محبت نہیں ہے. کوئی تنظیم نہیں گئی تھی. ایک صاحب کہنے میں کیوں گئے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاہین باغ میں آن کے مذاق اڑایا تھا. یہ ریسلر وہ ہے. میں نے کچھ بھی کہہ لو بھائی صاحب، میرا کام نہیں ہے میں ان کے ساتھ اس بیماری کو دیکھوں. میں تو ان کے ساتھ ہمدردی کروں گا. اس ٹائم وہ پریشانی میں آیا. یہ تھوڑی میرے حضور نے یہ تعلیم تھوڑی دی ہے ہاں کہ کسی نے میرے تماشا مار دیا، اسے ضرورت ہے میں بھی اس کے جا کے تماشا ماروں. یہی تعلیم بات حضور اقدال میں دی ہے. پڑھا نہیں آپ نے کہ ایک یہودی عورت کوڑا پھینکتی تھی، گئی نہیں اس کی تیمارداری کرنے کے لیے. پھر پڑھ کے کیا ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسری کان سے نکالتے ہیں ہم. پھر کیوں حدیث پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھے نہیں. پھر حدیث ہم حدیث نہ پڑھیں نہ اس پہ جو عمل ہی نہیں کر رہے تو بیکار ہے حدیثیں پڑھنا. میں گیا فوراً اس کی آواز اٹھائی ساکشی ملک کے لیے اور دنیش پھوگاٹ کے لیے آواز اٹھائی. میں نے اشعار پڑھے. میں نے میرا ساتھ دو، ان کو تو میں کھٹی پہ میں لٹکا دوں گا. اب میں اکیلا کیا کروں گا بھائی صاحب؟ اکیلا تو آدمی اپنے گھر میں نہیں لڑ سکتا. اکیلا آدمی اپنے گھر میں نہیں لڑ سکتا. اپنے گھر کے افراد 4-5 ہوتے ہیں بھائی صاحب. اکیلا نہیں ہے آدمی، اپنے گھر میں اکیلا نہیں سوتا. اب اکیلا آدمی اپنے گھر میں آواز نہیں اٹھا سکتا. پتہ چلا پٹائی ہوگی اس کی، طبیعت سے اپنی ماریں گے اس کو. میرے ساتھ سب مل کے ان شاء اللہ تعالیٰ آواز دو نا. ان کا کھٹی پہ لٹکا دوں میں، ان کو پیڑوں سے لٹکا دوں گا. کوئی جیل میں نہیں آئیں گے. آواز اٹھائی اکیلا بولا جا کے وہاں پہ. بولا کسان کے وہاں جہاں ہو رہا تھا احتجاج، وہاں جا کے بولا. میں پولیس کے خلاف بول دیا، مودی کے خلاف بول دیا. کیسا کسان ہوگا تم؟ مطلب توبہ توبہ. ہاں ہمارے ووٹ لے کے ہمارے ہی بندے ہو، ہمیں ہی مار رہا ہو تم. ہم تمہیں سیٹ پہ بٹھاتے ہیں، پتہ چلا ہماری گلے میں توک ڈال لو بھائی صاحب. اتنی رات دن دھوپ چھاؤں میں گرمی میں سردی میں اناج پیدا کرتے ہیں اور ان کے گلے میں توک ڈالو. 700 جوان شہید کر دیے. مطلب جو ہے کسان شہید ہوگا اس پہ تم بولے چلے آ رہا الٹا سیدھا. تمہاری ایسی کی تیسی. میں نے کہہ دیا تھا یا تمہارے باپ میں دم ہو تو پکڑ لو بھائی. بول دیا میں نے. CID لگی ہوئی تھی تب سے میرے پیچھے، لگی ہوئی ابھی تک. پیچھے پڑ گئے تھے جب بھی وہیں سے شروع ہو گئے تھے. CID وہیں سے بجایا تھا اللہ تعالیٰ نے. وہیں کھڑے ہو گئے تھے کہ کب گولی مار دے میرے. وہیں سے نکلتا ہوا آ گیا. مسافہ بھی کر کے آیا تھا، ملاوے ہاتھ. وہیں سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت سے بھیجا مجھے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. یہ سب کرامت تھی شیخ کی. جب آدمی جوان ایک دم نہیں ہو جاتا بھائی صاحب، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. 16 سال میں جوان ہوتا ہے. کوئی 7 سال کا بچہ کہتا ہے میں شادی کروں گا، کر دیں گے باپ. ہر چیز ایک وقت پہ عمل کرتے رہو، جب جا کے وہ آدمی کمال کو پہنچتا ہے. یہ نہیں کہ صاحب سوچو آج آم آ جائے میں کھا لوں جا کے. اس کا ایک موسم ہوتا ہے. پھر ایک تھوڑا سا وہ آتا ہے، اس کا بیج ہوتا ہے، اس میں نکلتا ہے. پھر وہ اس میں بور بنتی ہے. پھر جا کے وہ پکا ہوتا ہے، کچا ہوتا ہے. پھر جا کے پکتا ہے، تب جا کھانے کے قابل ہوتا ہے بھائی صاحب. ایسے نہیں سمجھ جائیے ہم دیندار ہو گئے، چاچ پڑھ لی، اشاق پڑھ لی، حدیثیں پڑھ لی، موجودت کر کے آ گئے، دیندار ہو گئے. مجھ جیسا نالائق امامت بن کے یہی تو کرے گا کہ مقتدی کی وہ ایپ چھپائے گا. بھائی اس کی چیزیں چھپا لوں، وہ مذاق اڑائے گا اس کا. بہت مشکل ہے، بہت مشکل. سمجھ بھائی تو پتہ چلا وہ روزانہ نظر آتا ہے. انہیں ابھی تک دوائی نہیں ملی. کہہ رہا میں دوائی لینے آتا ہوں یہاں پہ. ابھی لنچ ہو گیا تھا یہاں آن کے بیٹھ گیا. دیکھا جب آدمی پاس بیٹھتا ہے نا، بندہ سب سے سوال کرتا ہے ہاں کون بندہ پاس بیٹھا ہے، کیوں آن کے بیٹھا میرے پاس. میں سمجھ جاتا ہوں کس مقصد سے بیٹھا ہوا ہے. باہر کون پھر رہا ہے، کیوں آگے چل رہا ہے. ویڈیو پیچھے دیکھتا ہے، یار موبائل پہ بات کرتا ہے پیچھے، یعنی خبر دے رہا ہے وہاں ہی پیچھے آ رہا ہے. یہ ویڈیو بناتے ہوئے چل رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے. ان کو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. بھائی بندہ یہاں تک پہنچ چکا، آ جاؤ. ویڈیو بنا رہا ہے خوب. ایک پہلے سے چندی گڑھ پہ صبح ہی بنا رہا ہے، ویڈیو بنا کے بھیج رہا ہے. کیا کر لو گے تم؟ جب تک میری اللہ تعالیٰ مدد کرے تم کر لو گے. پوری کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی پہ، ان کی منظور نظر پہ مجھے مان لو گے؟ نہیں مان سکتے ان شاء اللہ تعالیٰ، نہیں مان سکتے.
और मैं अपनी फिक्र कर लो कि डिपार्टमेंट की, जो जिस डिपार्टमेंट में बैठ के आप गलत काम कर रहे हो, जिस डिपार्टमेंट में कह के मेरे बिल बढ़वा रहे हो, जिस डिपार्टमेंट में कह के मेरा मोबाइल हटा के मेरा मोबाइल डलवा रहे हो, ये तो तुमसे बड़े ऑफिसर पूछेंगे। कोई बगैर इजाज़त का जिसके नाम बिल है उसका मोबाइल हटा के कोई डाल सकता है? आप करो, डाल सकता है, डाल सकता है। हाँ, ऐसे ही मोदी साहब कह रहे हैं हम किसी को भी जाके पकड़ सकते हैं, हम आईपीएस को पकड़ के शरीफ आदमी को जेल में डाल सकते हैं, हम कहीं भी ईडी भेज सकते हैं, हम किसी भी नेता को गिरफ्तार कर सकते हैं क्योंकि हम पीएम हैं। माई फुट, आई एम ऑल्सो पीएम। अंडरस्टैंड, आई एम ऑल्सो पीएम। What do you mean? What do you understand about the PM meaning of PM? What do you understand by the meaning of PM? Understand? I am also PM. पागल mental, मैं हूँ पागल mental. P for पागल, M for mental, पागल mental. I am PM. Understand?